الف نے دوستی کی زبر کے ساتھ، یا نے دوستی کی زیر کے ساتھ، اور واو نے دوستی کی پیش کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ چلیں جی، آج کی کلاس میں جو ہم نے ٹاپک کور کرنا ہے وہ ہے جی ہمارے پاس حروف مدہ۔ قرآنی قاعدے کا یہ چیپٹر نمبر آئی تھنک 13 ہے، کلاس نمبر میرے خیال میں ہماری 11 ہے، ایسے ہی ہے۔ دارالاسلام کا قاعدہ ہے، آپ لوگوں نے پچھلے ٹاپکس کور کرنے ہیں تو حروف مدہ کے ٹاپک پہ آپ لوگوں نے آنا، ورنہ یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، سب سے پہلے وہی بات ہے کہ ہم انسٹرکشن سمجھیں گے، اپنے نوٹس کی طرف جائیں گے، پھر واپس سے قرآنی قاعدے پہ آ کے کیا کریں گے، پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہیں جی ہمارے نوٹسز حروف مدہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے، وٹ از حروف مدہ، کیا ہے یہ حروف مدہ؟ حروف یعنی کہ اٹس مین کہ یہ ایک سے زیادہ کوئی لیٹرز ہیں تو اس لیے اس کو حروف کہا گیا۔ مدہ کا ورڈ جو ہے نا، یہ مد سے نکلا ہے، مد کا بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے لمبا کرنا، کسی بھی چیز کو لمبا کرنا، کھینچنا، یا آپ انگلش میں یہ کہنا اسٹریچ کرنا۔ سمپل، یہ بات سمجھ آ گئی؟ مد کا کیا مطلب ہے؟ لمبا کرنا، کھینچنا، اسٹریچ کرنا۔ دوسرا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کتنا لمبا کرنا؟ کرتے چلے جائیں گے، کھینچتے چلے جائیں گے، اسٹریچ کرتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں، اس کی مقدار آپ کو کتنی رکھنی ہے؟ 1 الف کے برابر، ٹھیک ہے؟ جیسے 1 الف کتنا ہوتا ہے؟ بیسیکلی میم الف زبر ما، با الف زبر با، 1 الف اتنا ہوتا ہے۔ اور اگر میں آسان کر دوں اس چیز کو تو کہہ لیں 2 سیکنڈ، 2 سیکنڈ اور 1 الف کے برابر، کیونکہ 1 الف 2 سیکنڈ میں آپ کا ادا ہوتا ہے۔ تو یہ ہوگی جی ہمارے پاس حروف مدہ کی ڈیفینیشن اور حروف مدہ کی مقدار۔ پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ حروف مدہ، مد سے نکلا ہے یہ ورڈ، اور مد کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا، اسٹریچ کرنا۔ کتنا لمبا کرنا؟ 1 الف کے برابر یا 2 سیکنڈ کے برابر، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ ہم نے پڑھا حروف مدہ، تو اٹس مین یہ 1 سے زیادہ لیٹرز کی بات ہے، 1 سے زیادہ حرف کی بات ہے، حروف کی بات ہے۔ تو یہاں پہ حروف مدہ کی اگلے پیج پہ چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حروف مدہ جو ہوتے ہیں نا وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ 3 طرح کے۔ یہ جو ریڈ کلر میں نے مینشن کیے ہیں نا، یہ ہیں جی حروف مدہ، الف، یا اور واو۔ دیکھیں، حروف تہجی میں یہ 3 ایسے لیٹرز ہیں جو کسی بھی حرکت کے ساتھ مل کے نا اسٹریچ کر سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں۔ تین ہی معنی ہم نے پڑھے نا حروف مدہ کے۔ کون سے 3 معنی تھے؟ لمبا کرنا، کھینچنا، اسٹریچ کرنا۔ اب کنیکٹ کریں دونوں چیزوں کو، تو الف، یا اور واو یہ 3 ایسے لیٹرز ہیں کہ یہ کسی بھی حرکت کے ساتھ مل کے لمبا کر سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں، اسٹریچ کر سکتے ہیں۔ کون سے 3 لیٹرز ہیں؟ الف، یا اور واو۔ اب کسی کے ساتھ بھی ملا دیں گے؟ نہیں، ایک رول ہے۔ اب وہ رول میں آپ کو سمجھاتی ہوں ایک سٹوری کے ذریعے، ایک کہانی کے ذریعے۔ ہوا یوں، ونس اپون اے ٹائم، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ زبر، زیر اور پیش کیا ہے یہ؟ مجھے بتائیے۔ یہ ہیں جی حرکات، ٹھیک ہے جی؟ یہ کیا ہے؟ حرکات ہے۔ حرکات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ زبر، زیر اور پیش، یہ 3 چیزیں نا حرکات میں، یہ لمبی نہیں ہو سکتی کسی صورت بھی، ٹھیک ہے؟ اب کہانی یہ ہے کہ یہ تینوں جو تھی نا حرکات، یہ پریشان ہو گئی۔ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی ساتھی چاہیے، ہمیں کوئی دوست چاہیے، مطلب ہمیں دوستی کرنی ہے، ہمیں اپنی زندگی میں لمبا ہونا ہے، مطلب ہم کیوں لمبی نہیں ہو سکتی؟ ان تینوں کا یہ مسئلہ تھا، جیسے ہر انسان کا کوئی اپنا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ تینوں جو لیٹرز ہیں نا ہمارے پاس، الف، یا اور واو، یہ تو لمبا کر سکتے ہیں کسی بھی حرکت کے ساتھ مل کے، لیکن جو ہمارے پاس زبر، زیر اور پیش ہیں، اب یہ لمبی نہیں ہو سکتی۔ ہوا یہ کہ ان تینوں کے ساتھ فیصلہ کیا دوستی کرنے کا۔ اب دوستی ہوئی ایسے، الف نے دوستی کی زبر کے ساتھ،
یا نے دوستی کی زیر کے ساتھ اور واؤ نے دوستی کی پیش کے ساتھ، تو کیا بنا؟ الف مد، ٹھیک ہے، یا مد اور واؤ مد۔ اب یہ پڑھا بھی کیسے جائے گا؟ اب آپ یہ دیکھیں، یہاں پہ الف لکھا ہے میں نے بلیک کلر میں اور اس سے پہلے اس طریقے سے زبر آئی ہے، یہاں پہ یا ہے اور اس سے پہلے نیچے کر کے زیر آئے گی، یعنی کہ یہ پچھلے لیٹرز کی بات ہے۔ یہاں پہ واؤ ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ پیش آئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دوستی دوبارہ سے سن لیجئے، الف کی دوستی زبر کے ساتھ ہی رہے گی، یا کی دوستی زیر کے ساتھ ہی رہے گی اور واؤ کی دوستی پیش کے ساتھ ہی رہے گی۔ تو اس طرح ان حروف مدہ نے، ان تین حروف مدہ نے ان حرکات کے ساتھ دوستی کر کے ان کو کیا کیا؟ لمبا کر دیا۔ تو اب حرکات کو زندگی میں موقع مل گیا لمبا ہونے کا، کیونکہ یہ چیز تو ہم نے پڑھ لی تھی حرکات لمبی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کیا بنا؟ الف مد، یا مد، واؤ مد، اور یہ تینوں کا کیا نام ہے؟ حروف مدہ، ٹھیک ہے۔ اس بات کو لے کے کنفیوز نہیں نہ کہ اچھا مدہ زیادہ کے لیے، جمع کے لیے، حروف جمع کے لیے، اور مد سنگولر کے لیے، الف مد، یا مد، واؤ مد، اور تینوں ملا کے کیا بنیں گے؟ حروف مد۔ تو کون سے حروف مد ہے؟ یہ الف مد، یا مد، واؤ مد۔ کلیئر ہوگی بات؟ یہ پورا لاجک ایک دفعہ سمجھ آ گیا۔ سمجھے کہ آپ کو حرکات کو ڈفرینشیٹ کرنا اور حروف مدہ کو ڈفرینشیٹ کرنا آ جائے گا۔ پرابلم سالو ہو گئی کہ انسان جو ہے وہ لہنے جلی سے بچ جاتا ہے، حرام درجے کی غلطی سے بچ جاتا ہے۔ چلیں جی، اب چلتے ہیں قاعدے کی طرف۔ اب میں اس کو پریکٹیکلی آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں۔ یہ ہے جی ہمارے پاس لیسن۔ یہاں پہ آپ دیکھیں ریڈ کلر میں زبر ہے اور ریڈ کلر میں الف ہے، اٹس مین یہ الف مد ہے، اتنا پورشن یہ الف مد ہے۔ میں اس کے ساتھ آپ کو ذرا اس کو بتاتی ہوں، یہ اتنا پورشن الف مد، یہ ریڈ کلر میں پیش ہے اور ریڈ کلر میں واؤ ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے واؤ مد پہلے لکھی ہے، یا مد بعد میں لکھی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض قاعدوں میں آپ کو یا مد پہلے نظر آئے گی، واؤ مد بعد میں، اس میں کچھ ایسا نہیں، بس انہوں نے ترتیب چینج کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پیش اور واؤ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ والی زیر ریڈ کلر میں ہے اور یا ریڈ کلر میں، سمجھ آ گئی بات؟ اب الف سے پہلے اگر زبر آ گئی، واؤ سے پہلے اگر پیش آ گئی، یا سے پہلے اگر زیر آ گئی، تو زبر، پیش اور یہ جو زیر ہے ہم اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ کلیئر ہوگی بات؟ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو ایک ایک پوائنٹ سمجھ آ گیا ہو۔ آپ لوگوں نے اس کو خود بھی سمجھنا ہے، آپ نے آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھانا ہے، اپنے گھر میں جو بچے ان کو خود پڑھائیں، کیونکہ ہم سب جو ہے اگلی نسلوں کی مائیں ہیں، استاد ہیں ہم، اور ہم نے ہی اگلی نسلوں میں ٹرانسفر کرنا، کسی اور نے تو نہیں کرنا۔ اس کو جتنا اچھا سمجھیں گے، جتنے اچھے اپنے نوٹس لیں گے، جتنی اچھی آپ لوگوں کی ڈائریز بنی ہوں گی، اتنا اچھا ہی آپ کل کو الیبوریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو نوٹس میں ریڈی کر رہی ہوں یہ آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو جیسے یہ ہمارے ڈیز کا جو چیلنج چل رہا ہے نا، ہمارا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا، تب آپ کو جب آپ ڈرائیو میں جائیں گے نا، جو ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو ڈرائیو نظر آتی ہے، ڈرائیو کا لنک میں نے دیا جہاں پہ سارے PDF ہیں، وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں یہ نوٹس بھی پرووائڈ کر دوں گی۔ تو آپ لوگوں نے ان کے ذریعے اگر آپ خود اپنی ڈائری پہ نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں یا انہی کے پرنٹ آؤٹس لے لیں نیکسٹ پڑھانے کے لیے، تو ویل اینڈ گڈ ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ لوگوں کو سہولت جو ہے وہ لگے۔ چلے جی، اب پڑھتے ہیں اس کو۔ پڑھنا کیسے ہے؟ اب یہ 2 سیکنڈ کیا پڑھا تھا؟ حروف مدہ کتنے سیکنڈ لمبا کرنے؟ 2 سیکنڈ یا 1 الف کے برابر۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ میں 1 یا 2 توڑ جوڑ کے ساتھ بتاؤں گی، زیادہ نہیں بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ با، الف زبر با، ہم نے سمپل کیسے پڑھی تھی؟ یہ تھی ہمارے پاس با اور اس کے اوپر زبر لگا لیں، با زبر با، با زبر با، اور یہ کیسے پڑھی ہے؟ با الف زبر با، با وا پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ کلیئر ہوگی بات؟ یہاں پہ میں ایک چیز آپ لوگوں کو اور بتاتی ہوں، یہ الف مدہ پہ مجھے ایک بات یاد آئی جو میں نے ہولڈ پہ رکھی ہوئی تھی، اور میں نے کہا تھا میں آپ لوگوں کو نا آگے مد کے چیپٹر میں جا کے بتاؤں گی۔ اب میں آپ کو اس پیج پہ لے کے چلتی ہوں، ذرا تھوڑا سا صبر کیجیے گا اس پیج پہ پہنچنے کے لیے۔ آئی تھنک 2 زبر کا چیپٹر تھا جس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہاں پہ کچھ ہوا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو اس چیپٹر پہ لے کے جا کے بتاتی ہوں۔ جی، یہ تھا ہمارے پاس، میں نے کیا بات کہی تھی کہ یہاں پہ جو الف ہے نا، 2 زبر کے ساتھ الف، یہ کسی وجہ سے آیا۔ جب میں نے 2 زبر کا وقف سکھایا تھا تو میں نے کیا بات بتائی تھی؟ 1 زبر گر جائے گی اور 1 زبر الف کے ساتھ مل کے لمبی ہو جائے گی۔ الف کے ساتھ مل کے زبر لمبی کیوں ہوتی ہے یہ میں مد والے چیپٹر میں جا کے بتاؤں گی، یہ میں نے لائن بولی تھی، ایسا ہی ہے۔ آپ لوگوں نے 2 زبر والی کلاس دیکھ لینی ہے۔
تو میں اس کا نمبر آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں ساتھ ہی کہ 2 زبر کی کلاس کا نمبر کون سا ہوگا. یہ ایک ڈے 6 کی کلاس ہے، یعنی کہ کلاس نمبر 6 ہے، ڈے 6 کا چیلنج ہے. اس میں آپ کو 2 زبر کا ٹاپک ملے گا، یا وہاں میں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں پھر بھی اس کو مینشن کر دوں گی، اوپر کاٹ وغیرہ میں آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی. تو الف کے ساتھ زبر مل کے لمبی ہوتی ہے. یہ آج حروف مدہ کے چیپٹر میں نے کلیئر کر دیا کہ کیوں زبر الف کے ساتھ ملے گی، کیونکہ دوستی ان دونوں کی ہوئی ہے، فرینڈشپ ان دونوں کی ہوئی ہے. الف نے زبر کو اکیلے دیکھا تو اس سے دوستی کی، یا نے زیر کو اکیلے دیکھا تو اس کے ساتھ دوستی کی، واؤ نے پیش کو اکیلے دیکھا تو اس کے ساتھ دوستی کی. یہ ہم جو ان کی فرینڈشپس ہیں یہ ہلا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا حروف مدہ کے چیپٹر میں. نیکسٹ چیپٹر میں کہیں پہ جا کے یہ ہلے گی ضرور، لیکن حروف مدہ کے چیپٹر میں نہیں ہلے گی. چلیں جی واپس اپنے پیج پہ چلتے ہیں، میں ذرا کوئک لے کے چلتی ہوں. تو پہلی لائن ہم نے پڑھ لی تھی. اب اس کے بعد کون سی لائن پڑھنی ہے؟ تا والی. ہجے میں نے ایک کا بتا دیا، باقی کا ہجے یعنی کہ توڑ جوڑ آپ لوگوں نے اس کے خود دیکھنے ہیں. میں صرف اس کی ساؤنڈ پڑھاؤں گی. تا تو تی، سا سو سی، جا جو جی، ہا ہو ہی، خا خو خی. زبر کے لیے منہ کھلنا چاہیے، پیش کے لیے ہونٹ گول ہونے چاہیے، زیر کے لیے جبڑا پیچھے کی طرف جانا چاہیے. خا خو خی. ٹھیک ہے، نہیں ایسے کریں گے تو یہ مجھول ہو جاتی ہیں ساؤنڈ ساری. چلیں جی، یہ ذرا تھوڑا سا دھندلا پیج ہے، اس کا ذرا ایڈجسٹ کیجیے گا. نظر تو آ رہا نا آسان سا ہے پیج، لیکن یہ ذرا تھوڑا سا دھندلا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. PDF میں ایسے آیا یہ. چلیں. دا دو دی، زا زو زی، را رو ری، زا زو زی، سا سو سی، شا شو شی، صا صو صی، ضا ضو ضی، طا طو طی، ظا ظو ظی، عا عو عی، غا غو غی. آگے چلیے جی نیکسٹ پہ. فا فو فی، قا قو قی، کا کو کی، لا لو لی، ما مو می، نا نو نی، وا وو وی، ہا ہو ہی، آ او ای، یا یو ی. چلیں جی نیکسٹ چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف، تاکہ ہمیں یہ بھی پتا چل جائے کہ اچھا ان کو ڈھونڈنا کیسے. ریڈ کلر میں تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہاں پہ تھوڑی سی، تو یہاں پہ چلو ہاؤ ناؤ ہو جاتی ہے کلرز کے حساب سے، لیکن یہ کوئی نشانی نہیں رکھنی ہے آپ نے کہ جی ریڈ کلر والے. قرآن پہ جب شفٹ ہوں گے تو وہاں پہ تو کوئی کلرز وغیرہ نہیں نا آپ کو ملیں گے. تو الف سے پہلے زبر، اٹس مین کہ یہ لمبا ہوگا. تو اب یہاں پہ اسٹوڈنٹس کیا غلطی کرتے ہیں؟ نا با تن، نا کیوں لمبی کرنی ہے؟ ابھی ایویں لمبی کر دینی ہے. نا با، نون زبر نا با، الف زبر با، نا با، تا 2 زبر تن، نا با تن. چلیں جی میرے ساتھ پڑھیے، میں اس کی ساؤنڈز پڑھاؤں گی. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی توڑ جوڑ وغیرہ پڑھنے ہو تو ایک پلے لسٹ ہے، میں اس کو مینشن کر دوں گی، وہاں پہ جا کے آپ اس کے توڑ جوڑ بھی پڑھ سکتے ہیں. کس نے بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ بیسک سے پڑھنا ہے، یعنی کہ توڑ جوڑ سیکھنے ہیں، تو وہ میں آپ لوگوں کو پلے لسٹ جو ہے وہ شیئر کر دوں گی قرآنی قاعدے کی. وہ میں نے بہت ہی ڈیٹیل سے قرآنی قاعدہ پڑھایا ہوا ہے توڑ جوڑ کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایک ایک یا 2 لائن کر کے میں اس کو اس پلے لسٹ کو نا مینشن کر دوں گی. اینڈ اسکرین پہ آپ کو نظر آ جائے گی یا اوپر کارٹ میں نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے، چلیں جی پڑھتے ہیں. نباتن، بورن، مبین، تاریکن، قطورن، فصیلن، ثابتن، مثوبتن، اثیمن، عجابن. حرکات دیکھیں بڑا مائنر سا ڈفرنس ہے. فا کی زبر آئی ہے اور تا کی زیر یا کے ساتھ آئی ہے، تو فا نہیں کر دینا. ف ف ف تیلن. یہاں پہ بھی غلطی ہو سکتی. ماسو ماسو یہ نہیں کرنا. مسو 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 مسو. میم لمبی نہیں کرنی، سو لمبے کرنا. کیوں؟ واو مدہ ہے، دوستی ہوئی ہے جی وہاں پہ.
بڑا لمبا سفر طے کیا حرکات نے, ٹھیک ہے. تو اس کو کیا نہیں پڑھنا, آ سی نہیں, سی یہ تو لمبا ہی نہیں کریں نا ہم, اس کو لمبا کریں. تو یہاں پہ کیا غلطی ہو سکتی ہے, او جا, تو یہ نہیں کرنا. تو کیا پڑھنا ہے, او جا او جا او جا. اس طرح کر کر کے نا اپنی ساؤنڈ کو خود سنیں کہ میں کس طریقے سے جو ہے وہ پڑھ رہی ہوں, کہاں پہ میں غلط پڑھ رہی ہوں. بالکل اس کو سیپریٹ کریں, پھر ایک ساتھ آپ نے جوائننگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ چلتے ہیں جی, نیکسٹ لائن پہ. جوعن عجیب حاجزا حوبا محیط خاتم فخور خیفة دان ودود. نیکسٹ آ جائیے جی. شدید عذاب خذولا نذیر راق بروجا ریع زان وزورا عزیز حسابا سورة یسیر شاکر نشورا شیبا صادقا سورة مصیبت ضاحکا. نیکسٹ ہمارے پاس رہ گئی ہیں جی 2 لائنیں لاسٹ والی. مخضوض مخضوض, یہ باریک ہے, یہ موٹا ہے, ٹھیک ہے, اس کو موٹا پڑھنا ہے, ایک جیسے ساؤنڈ نہیں بنانی اس کی. حضیم خطابا فطور لطیف ظالم مکظوم عظیم عابد قعود. نیکسٹ آ جائیے جی نیکسٹ پیج پہ. سعید غاسق لغوب تغیض فارض غفور حفیظ قادر وقود فقیر کاتب شکور وکیل لازب قلوب غلیظ مارد موص سمیع نار نور حنیذ بواد تحویلا ہاد شہود شہید رؤوف بئیس یابس عیون علیین. اب ایک تشدید, دوسری تشدید, اور پھر یا مدہ. پھر سنیے, علیین. اب اس میں ایر نہیں ڈالنی, علیین, یہ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. کیسے پڑھنا ہے, علیین, ٹھیک ہے. بار بار چاہے اس ویڈیو کو پاز کر کے سنیے, میں نے 3 دفعہ تو اس ورڈ کو پڑھا دیا, لیکن جتنا ہو سکے اس کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ سمجھنا ہے. اب اگلی 3 جو کمبینیشنز ہمارے پاس آ رہی ہیں, ان میں الف مدہ, یا مدہ, واو مدہ تینوں آئیں گے, ٹھیک ہے. اوتینا, یہ کیا ہے, واو مد. یہ کیا ہے, یا مد. یہ کیا ہے, الف مد, ٹھیک ہے. اگلا آپ لوگوں نے مجھے خود بتانا. نوحیہا اوذینا, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا جی ہمارا حروف مدہ کا چیپٹر. الحمدللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے اس چیز کی سمجھ آ چکی ہوگی. وٹ از حروف مدہ. پھر آپ لوگوں کو 2 زبر کا جو میں نے وقف سکھایا تھا, وہاں پہ چیز ہولڈ پہ رکھی ہوئی تھی, وہ بھی سمجھ آ چکی ہوگی. اسی طرح جب ہم نے کلکلے کا چیپٹر پڑھا یا جزم کا چیپٹر پڑھا, تو میں نے جتنے بھی حرکات اور تنوین پہ وقف کیے تھے وہ بھی بتا دیے کہ وہاں پہ ہم کیوں کلکلا کر رہے تھے, ٹھیک ہے.
تو یہاں تک ہمارے چیپٹرز جو ہے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. کسی بھی چیز کی آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے مجھے واٹس ایپ گروپ میں پوچھ لینا ہے, اور جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں مجھے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے کوسچن آنسر کا بھی آنسر کر دوں گی, کوسچنس کا آنسر کر دوں گی. ایک ویڈیو میں ایسی لازمی لے کے آؤں گی, کیونکہ میں نے کچھ کمنٹس ایسے پڑھے تھے جس میں کچھ اسٹوڈنٹس کے کوسچنس ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کوئی رکھیں گے سیشن. باقی چلیں جی اب چلتے ہیں اپنے قرآن کے لیسن کی طرف. آج کی کلاس میں ہم کور کریں گے سورہ غاشیہ. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. یہاں پہ دیکھیں مد آ رہے ہیں نا, الف مدہ, الف سے پہلے زبر. یہاں پہ بھی دیکھیں الف سے پہلے زبر, تو ان کو لمبا کیا جائے گا. اور یہ دیکھیں زبر, یہ تو ہم نے لمبی نہیں کی, ہم نے کیا پڑھا, عاملہ, عاملہ. تو عین الف زبر عا, الف مدہ 2 سیکنڈ ہم نے لمبا کیا, اور لام کی زبر کو لمبا نہیں کیا. ٹھیک ہے, لاجک وہی ہے جو آج کی کلاس میں ہم نے پڑھا. اور یہاں پہ غنہ ہے اور یہاں پہ غنہ, اس کا نشان لگا لیں. تصلا نارا حامیہ. نون الف زبر نا, ہا الف زبر ہا, یہاں پہ بھی الف مدہ ہوئے ہیں. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. یہاں پہ کیا ہوا ہے, یہاں پہ ہوئی ہے جی یا مدہ, یا سے پہلے زیر, ضریع. یہ کیوں ایسے وقف ہوا, عین کی دونوں زیریں گر گئی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس پہ کیا کیا ہے, یا مدہ کا وقف ہو گیا. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا, ضریع. لا يسمن ولا يغني من جوع. لا الف مدہ, لا الف مدہ, نی یا مدہ, جو واو مدہ. ایک آیت میں تینوں مد جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ساتھ ساتھ قواعد پڑھنے ہیں, ساتھ ساتھ ان کو امپلیمنٹ کرنا بھی سیکھنا ہے. ڈیلے نہیں کرنا کہ چلو میں کسی اور دن بیٹھ کے جو ہے ڈھونڈوں گی کہ اچھا الف مدہ کدھر ہے, یا مدہ کدھر ہے, واو مدہ کدھر ہے. نہیں, جس دن پڑھے ٹاپکس اسی دن ہی آپ نے جس صورت کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے اس میں سے ڈھونڈنے ہیں بیٹھ کے, تبھی آپ کو امپلیمنٹ کرنے آئیں گے مدہ. چھوٹی جو مدہ ہے کہ امپلیمنٹ کرنی آئے گی. چلیے جی نیکسٹ چلتے ہیں جی آیت نمبر 8 کی طرف. وجوہ یومئذ ناعمہ, الف مدہ, لسعیہا راضیہ, ایک الف مدہ دوسرا الف مدہ. فی جنت عالیہ, یا مدہ اور غنہ نون مشدد کا. لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ. یہاں پہ غنہ آ گیا, الف مدہ, اور یہاں پہ بھی الف مدہ. نیکسٹ آ جائیے جی نیکسٹ آیت میں. فیہا سرر مرفوعہ, الف مدہ, یہ یا مدہ, یہ غنہ آ گیا یہاں پہ, اور یہاں پہ واو مدہ. ٹھیک ہے, اب آپ کو نکالنے آ گئے ہیں, اگر یہ آیتوں کے آپ نے خود نکالنے ہیں. ٹھیک ہے, میں تھوڑا تھوڑا گائیڈ کرتی جاؤں گی. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ, یہ آ گیا واو مدہ, اور یہ دیکھیں ہم نے کیا پڑھا کہ واو سے پیچھے پیش ہو. یہاں پہ واو سے پیچھے زبر ہے. یہ ایک اور قاعدہ ہے, اس کو لے کے کنفیوز نہیں ہونا کہ اچھا باجی نے تو یہ بتایا تھا, یہ تو ایک اور چیز آ گئی. یہ ایک اور قاعدہ ہے جو ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. ابھی کے لیے صرف واو مدہ کو آپ نے دیکھنا ہے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. وَزَرَا, کون سی حرکت لمبی کرنی ہے, را کی. یہاں پہ اکثر اسٹوڈنٹ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وَزَارَا, زا کو بھی لمبا کر, نہیں, وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. یہاں پہ کیا آ گیا, با کا قلقلہ,
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. افلا الف مدہ یوں غنہ را واپس رو واو مدہ. ٹھیک ہے جی. یہ ایک اور قاعدہ ہے, یا سے پہلے زبر ہے. یہ ایک اور قاعدہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں سکھاؤں گی. فی الوقت کے لیے اس کو چھوڑ دیجیے, اس کے لیے پریشان نہیں ہونا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. اب یہاں پہ غنہ آیا, یہ بڑی مد ہے. ٹھیک ہے, یہ 4 سے 5 سیکنڈ لمبی ہوتی ہے. الف مدہ کے اوپر آپ دیکھیں ایک مد یہاں پہ نا لکھی ہوئی ہے, یہ ایک اور مد ہے. یہ الف مد نہیں پڑھی جائے گی, مطلب اس کو نہیں ہم کنسیڈر کریں گے. یہ ہوتی ہے مد منفصل ہوتی ہے, یہ 4 سے 5 سیکنڈ لمبی ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک کو بھی میں کور کرواؤں گی, لیکن آپ لوگ یہاں پہ پریشان ہوں گے کہ نہیں اس کو بہت لمبا کیا ہے, کیونکہ یہ مد اور ہے. ٹھیک ہے, یہ الف مدہ کے ساتھ ایک اور مد یہاں پہ اٹیچ ہے, تو اس لیے یہ 4 سے 5 سیکنڈ لمبی ہوگی. لست علیہم بمسیطر. نیکسٹ آ جائیے جی. غننے کے نشان آپ لوگوں نے نہیں بھولنے, غننے آپ نے لازمی لگانے ہیں. الا من تولا وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم. یہاں پہ دیکھیں مشدد غنہ, نون مشدد کا غنہ, یہ ہے الف مدہ, اور یہ الف مدہ کے اوپر ایک آپ کو پھر ایک مد نظر آ رہی ہوگی ایگزیکٹ سیم یہ والی, یہ بھی مد منفصل ہے. یہ 4 سے 5 سیکنڈ لمبی ہوتی ہے. اس کا رول میں سکھاؤں گی, بس مینشن کر رہی ہوں کہ اس کو لے کے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. ٹھیک ہے, نیکسٹ چلیے. ثم ان علینا حسابہم. یہ الینا ہے, یہ علینا ہے. ٹھیک ہے, یہ 4 سے 5 سیکنڈ لمبی ہوتی ہے یہ مد. یہ تو آپ کو میں نے پڑھا دیا نا آج الف مدہ والی, یہ تو 2 سیکنڈ لمبی ہونی ہے. لیکن اس کو علی نہیں پڑھنا اور اس کو ایلی نہیں پڑھنا. یہ عین ہے اور یہ حمزہ ہے. ان دونوں آیات میں اکثر میں نے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں, اور یہ ایابہم ہے ایابہم پڑھ دیتے ہیں. یہ حسابہم ہے حسابہم پڑھ دیتے ہیں. الف مدہ یہاں پہ ڈراپ کر دیتے ہیں. دیکھیں سمپل از دیٹ. الف مدہ حروف مدہ جو ہیں جو آج ہم نے پڑھے ہیں وہ لمبے ہوں گے, حرکات لمبی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی, جتنی جلدی ہو سکے سب کانشیس کو ٹرین کریں, اور ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو نیکسٹ جو ہے مسئلے مسائل نہ آئیں. ٹھیک ہے جی, آج کی کلاس میں ہم نے صرف سورہ غاشیہ ہی کور کرنی ہے. چلیں جی, مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.